الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ محترم سامعین، یہ سورہ قدر اور اس کا ترجمہ تھا۔ آج ہم شب قدر کے متعلق دوسرے سبق میں پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی دوسرا شخص شب قدر میں مشغول عبادت رہے، تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی قابل ذکر تکلیف جو برداشت سے باہر ہو ایسا نہیں ہے۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ اگر کوئی شخص 1 پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپے کا نفع پالے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول رہے، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ یہ معارف القرآن میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی، یا
کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ رواہ البخاری۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اگر میں شب قدر کو پاؤں، یعنی حضرت امی عائشہ نے پوچھا کہ میں اگر شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں، کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا میری خطائیں معاف فرمائیے۔ ترمذی۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا؟ معافی۔ اصل بات یہی ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ گھٹن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور دولت و ثروت بیکار ہو گئی۔ اصل چیز معافی اور مغفرت ہی ہے۔ شب قدر میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، جس عبادت میں دل لگے اس میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ نماز، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار، تسبیحات، مراقبہ، درود شریف، قضا نمازوں کا لوٹانا، صلاۃ التسبیح، دعا و مناجات، استغفار، جو آپ کر سکیں بشاشت قلب سے، جس عبادت میں دل لگے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، احادیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اسے بھی حاصل ہوتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کر لے۔ روح المعانی۔ لیکن یہ سب ادنا درجہ ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری ہے ورنہ اس کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کی بنسبت تھوڑی سی اور دنوں کی یعنی اور راتوں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لے، اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصہ مل جائے گا۔ نمبر 4، بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے نامہ اعمال میں ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت جمع ہو گئی ہے، اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی عمل کے گناہ کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی، اور پورے زندگی کے فرائض، واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ لہذا لیلۃ القدر کی عبادت کر لینے کے بعد آپ ہرگز مت سمجھیں کہ آپ سے فرائض یا واجبات یا نمازیں اور سال کی یا گناہوں سے بچنا ختم ہو گیا ہے، بلکہ فرائض، واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام تمام زندگی کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، بعض لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 6، بعض لوگ لیلۃ القدر کی اکثر یا ساری رات تو کسی نہ کسی طرح جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں یا جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر صبح کی نماز میں جھومتے رہتے ہیں اور ان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ اس طرح نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، یا دن بھر کے اپنے فرائض منصبی، ملازمت وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا ضروری ہے۔
لیلۃ القدر میں ساری رات جاگنا ضروری نہیں، وقت پر نماز پڑھنا، مردوں کو جماعت کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا حاصل کرنا اور اپنے فرائض منصبی ملازمت کاروبار کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں ساری رات جاگنے سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے ساری رات ایسے ہی جاگنا کہ دماغ کام نہ کرے یا وجود حاضر نہ رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بشاشت قلب سے دل کی حضوری کے ساتھ اور مکمل خشوع اور خضوع کے اہتمام کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے رات کے معمولات پورا کر کے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام اہل اسلام کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، عبادت کرنے کی اور لیلۃ القدر کے تمام برکات اور فیوز اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔